سال 1658 مئی کے مہینے کی کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنے بڑے بھائی شاہ شجاع کو ایک خط لکھا گیا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ میں ایک سچے بھائی کی طرح تمہیں کبھی بھی زمین یا پیسے وغیرہ کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ شجاع نے اپنے بھائی اورنگزیب کے اس خط کا جواب تو دیا، مگر ساتھ ہی اندر خفیہ طور پر اورنگزیب سے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں؟ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو انڈین ریئیکشن۔ آداب، السلام علیکم۔ آج جس ویڈیو پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بادشاہ اورنگزیب کو کوئی کیوں نہیں ہرا پایا۔ اس ویڈیو کا تیار کیا ہے RH نیٹ ورک چینل اور ان کی پوری ٹیم نے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بادشاہ اورنگزیب کو کوئی کیوں نہیں ہرا پایا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہسٹری کی ایک ایسی کنٹروورشیل پرسنالٹی کہ جو آج کل انڈیا میں کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ پازیٹیو سوچ بھی رکھتے ہیں اور اکثر ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں۔ الگ الگ دور کے اتہاسکاروں نے بھی اپنے اپنے حساب سے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اچھی اور بری ہر طرح کی باتیں لکھی، مگر بادشاہ سے جڑی وہ ایک چیز کہ جس پر لگ بھگ سارے ہی اتہاسکار ایگری کرتے ہیں اور عام لوگ بھی کافی حد تک جس چیز پر متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ دراصل اتہاس کا یہ انسان ایک ملٹری جینیس تھا۔ مطلب جنگی معاملات میں اس انسان کے پاس جو تجربہ تھا، جو قابلیت تھی، وہ مغلوں کے اتہاس میں اور کہیں پر نظر نہیں آتی ہے۔ صرف مغل ہسٹری کے اگر کامیاب حکمرانوں پر بھی نظر ڈالو گے تو جہاں ایک طرف ان میں سے زیادہ تر لوگ جنگوں پر جایا ہی نہیں کیا کرتے تھے، یا جاتے تھے تو بہت کم جاتے تھے، یا صرف ایک لیڈر ہی بن کر شامل ہوا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی پوری زندگی ہی جنگ کے میدان میں گزار ڈالی تھی۔ ابھی عمر بمشکل 15 سے 16 سال ہی رہی ہوگی کہ جب شاہ جہاں کے بیٹے مطلب شہزادے اورنگزیب نے پراپر جنگوں میں حصہ لینا یا پھر جنگوں میں اپنی فوجوں کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخری سانس تک مطلب جب 1707 میں 88 سال کی عمر میں وفات ہوئی تب بھی یہ انسان جنگوں کے میدان میں تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ بات ہے سال 1658 مئی کے مہینے کی کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنے بڑے بھائی شاہ شجاع کو ایک خط لکھا گیا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ میں ایک سچے بھائی کی طرح تمہیں کبھی بھی زمین یا پیسے وغیرہ کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ شجاع نے اپنے بھائی اورنگزیب کے اس خط کا جواب تو دیا، مگر ساتھ ہی اندر خفیہ طور پر اورنگزیب سے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو معاملہ یہ تھا کہ مغل امپائر کے جو بادشاہ تھے مطلب کہ شاہ جہاں، وہ بیمار ہو چکے تھے اور وہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب ان کے چاروں بیٹوں کے بیچ وہ خونی کھیل شروع ہونے جا رہا تھا کہ جو اس دور میں گدی حاصل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ شاہ جہاں کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سب سے بڑے تھے دارا شکوہ کہ جو شاہ جہاں کے بھی دلارے تھے اور تخت کے لیے پہلی پسند بھی ہوا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر شاہ شجاع تھے کہ جن کو اورنگزیب کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا اور جو بنگال کے علاقے میں گورنر ہوا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اورنگزیب تھے، جبکہ چوتھے نمبر پر تھے مراد بخش۔ ان میں سے بنگال کے علاقے کے گورنر شاہ شجاع نے تو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بادشاہ گھوشت تک کر دیا تھا، اپنے نام کے سکے چلوا دیے اور تو اور اپنے نام کا خطبہ تک پڑھوا دیا، لیکن ظاہر ہے گدی کے 3 اور بھی دعوے دار تھے، اسی لیے ان دعوے داروں سے نپٹنے کے لیے جب پہلی ہی جنگ لڑنے کا موقع آیا تو پہلی ہی جنگ میں شاہ شجاع کو بڑی ہار جھیلنی پڑی۔ پہلا مقابلہ بنارس کے قریب بہادر پور کے علاقے میں شاہ شجاع اور دارا شکوہ کے بیچ ہوا۔ اس جنگ میں شاہ شجاع کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور مجبوری میں پیچھے ہٹنا پڑا، جبکہ دوسرا مقابلہ اب شاہ شجاع سے جیت چکے دارا شکوہ اور اورنگزیب کے بیچ ہوا۔ ان دونوں کے بیچ تو 1658 میں ہی ایک نہیں بلکہ 2 جنگیں ہوئیں، بیٹل آف دھرمت، بیٹل آف سامو گڑھ، اور ان دونوں ہی جنگوں میں اورنگزیب عالمگیر کو بڑی فتح نصیب ہوئی۔ ہار کے بعد دارا شکوہ نے جان بچانے کی خاطر لاہور کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے لاہور کی طرف بھی دارا شکوہ کا
پیچھا نہیں چھوڑا، اور اسی پیچھا کرنے کے دوران ہی اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اپنے بڑے بھائی شاہ شجاع کو وہ خط لکھا گیا تھا جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی۔ کیونکہ دارا شکوہ 2 بار جنگوں میں ہار کر لاہور کی طرف بھاگ چکا تھا، اس کے علاوہ سب سے چھوٹا بھائی مراد بخش آلریڈی قید میں تھا، تو صرف بنگال کا گورنر مطلب کہ شاہ شجاع ہی رہ گیا تھا، اور وہ اس وقت اور بھی زیادہ خطرہ بن چکا تھا، کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے لاہور کے راستے پر نکل جانے کے بعد اب آگرہ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شاہ شجاع کی طرف سے آگرہ پر چڑھائی نہ کر دی جائے، اور اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے بھائی کی طرف یہ خط لکھا گیا تھا۔ دوستو، شاہ شجاع نے بالکل کیا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ شاہ شجاع نے دیکھا کہ جب آگرہ خالی ہے تو فوراً چڑھائی کا حکم دے دیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ الہ آباد اور بنارس جیسے شہروں کو کنٹرول میں لے لیا گیا، اور آگے بڑھتے ہوئے جتنے بھی علاقے آ رہے تھے سب پر قبضہ کر لیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے بھائی کو خط تو لکھا تھا، مگر ساتھ ہی میں بنگال میں اپنا جاسوسوں کا نیٹ ورک بھی ایکٹیو کر دیا تھا، تاکہ اگر کچھ بھی ہو تو اس کی خبر فوراً لاہور میں اورنگزیب عالمگیر تک بھی پہنچ سکے۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی پل پل کی خبر لاہور کے علاقے میں پہنچ رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو اپنے سے پہلے ہی شاہ شجاع کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ لاہور میں چھپا ہوا دارا شکوہ جب لمبے وقت تک نہیں مل سکا تو خود بھی اورنگزیب عالمگیر نے اب اپنے بیٹے کے پیچھے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور دارا شکوہ کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اپنے سرداروں کے سر ڈال دی۔ لہٰذا شاہ شجاع اور اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے سلطان محمد کا آمنا سامنا خجوا کے اس علاقے میں ہوا کہ جو آج فتح پور میں پڑتا ہے۔ جنوری 1659 کا وقت آتے آتے اب سارے ہی لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو چکے تھے، مطلب کہ شاہ شجاع، ان کی پوری فوج، ان کے سارے ساتھی، دوسری طرف خود اورنگزیب عالمگیر بھی، ان کے بیٹے، ان کی ساری فوج، مطلب کہ اب سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور 4 جنوری کو تڑکے صبح جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تمام فوج کو الگ الگ ڈویژنز میں بانٹ دیا تھا، اور ہر ڈویژن کے آگے ہاتھی اور بندوقیں تعینات کی گئی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے بختر بند گھڑ سوار موجود تھے۔ 4 جنوری کو صبح 8 بجے اورنگزیب عالمگیر اپنے شاہی ہاتھی پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کے معائنے کے لیے نکلے۔ اس کے بعد فوج نے موومنٹ شروع کیا، جبکہ 3 بجے تک اب یہ فوج شاہ شجاع کی فوج کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس دن تو دونوں فوجوں کے بیچ کوئی خاص جنگ نہیں ہو سکی، بلکہ دونوں فوجوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رات رکنے کا فیصلہ کیا، اور دونوں فوجوں کے جو سپاہی تھے ان کی جو اپنی اپنی پوسٹ تھیں وہیں پر سو گئے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی میدان جنگ میں ہی ایک جگہ پر ٹینٹ لگوایا اور وہیں سونے کا فیصلہ کیا۔ تبھی اچانک سے ایک وقت ایسا آیا کہ جب رات کے اندھیرے میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ زیادہ تر لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید رات کے اندھیرے میں دھوکہ دیتے ہوئے شاہ شجاع نے حملہ کر دیا ہے، مگر دراصل وہ کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دھوکہ تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر کو ان کے اپنے ایک ساتھی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ مالواڑ کے راجا جسونت سنگھ تھے۔ یہ شروع میں دارا شکوہ کی طرف سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لڑے تھے، لیکن جب جنگوں میں دارا شکوہ کو ایک کے بعد ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ سندھی کر لی، مطلب کہ ڈیل کر لی، اور 14,000 کی فوج لے کر اب یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شاہ شجاع سے لڑنے کے لیے پہنچے۔ لیکن یہاں آ کر بھی اب انہوں نے رات کے اندھیرے میں شاہ شجاع کو ایک لیٹر بھیجوایا، جس میں یہ میسج دیا گیا تھا کہ میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کروں گا، جبکہ تم آگے سے حملہ کرنا۔ مجبوری میں پوری فوج کو پیچھے پلٹنا ہی پڑے گا، اور اس طرح سے اب تم کو پوری فوج کو اچھی طریقے سے کرش کرنے کا، اس کو کچل دینے کا موقع مل جائے گا۔ مگر دوسری طرف شاہ شجاع کو جسونت سنگھ پر یقین ہی نہیں آیا، بلکہ شاہ شجاع کو تو لگا کہ جسونت سنگھ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی موومنٹ کریں، کچھ بھی کریں تو ہم کو رات کے اندھیرے میں ہی آسانی کے ساتھ دھر لیا جائے۔ اسی لیے جب جسونت سنگھ کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچی تو جو شاہ شجاع کی فوج تھی وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی،
بالکل بھی نہیں ہلی اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک بڑا موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ جسونت سنگھ نے اب اپنے لگ بھگ 14,000 راجپوت سپاہیوں کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کی فوج سے باہر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اتنے سپاہیوں کے ایک ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اب اورنگزیب عالمگیر کی جو فوج کی طاقت تھی وہ لگ بھگ آدھی ہو چکی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب اورنگزیب عالمگیر کو جسونت سنگھ کے بھاگ جانے کی خبر دی گئی تو وہ اس وقت اپنے ٹینٹ میں سجدے کی حالت میں تھے۔ ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے بنا کچھ بولے ہی اشارہ کیا کہ مانو وہ کہہ رہے ہوں کہ اگر جسونت سنگھ جاتا ہے تو جانے دو۔ اگلا دن ہوا تو دونوں ہی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور اس جنگ کا آغاز ہوا کہ جس نے پھر بھارت کے پورے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوج میں سے 10,000 کی ایک ڈویژن بنا کر اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے ہاتھی تھے تو پیچھے گھڑ سوار تھے اور خود اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر بھی لگ بھگ 20,000 سپاہیوں والی ایک ڈویژن کو لیڈ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جو شجاع تھے انہوں نے اپنی فوج کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ سب سے آگے تو توپوں کو رکھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک سیت میں پوری فوج لگا دی۔ سینٹر کے ساتھ ساتھ بالکل اسی فارمیشن کو ہی دائیں اور بائیں سائڈ میں بھی اپنایا گیا۔ ساتھ ہی میں 2,000 کے قریب فوجیوں کو ریزرو بھی رکھا گیا تاکہ جب بھی ضرورت پڑے یا موقع دکھے تو وہ دائیں بائیں یا پھر سینٹر کسی بھی طرف سے جوائن کر لیں۔ 8 بجتے ہی دونوں ہی طرف سے پہلے توپیں داغی گئیں اور اس کے بعد گولیاں چلنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ شجاع کی طرف سے دائیں اور بائیں فلینکس نے حملہ شروع کیا اور ان دونوں کے آگے 3 ہاتھیوں کو کھڑا کیا گیا تھا جن کے سینوں پر زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ شاہ شجاع کی یہ اسٹریٹجی کامیاب بھی ثابت ہوئی کیونکہ بہت جلد ہی اورنگزیب عالمگیر کا جو بایاں فلینک تھا وہ ٹوٹنے لگا۔ شاہ شجاع کی فوج نے جب یہ دیکھا تو موقع دیکھتے ہی انہوں نے اب سینٹر کی طرف بھی بڑھنا شروع کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے جو جنرلز تھے وہ فوراً بڑھتے ہوئے اس اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے بھی، لیکن تب تک دیری ہو چکی تھی کیونکہ شاہ شجاع کی طرف کا ایک ہاتھی مدمست ہو چکا تھا اور وہ سینٹر فارمیشن کو توڑتے ہوئے ڈائریکٹ اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ چکا تھا۔ اتہاسک کتابوں میں بس اسی ایک لمحے کو اس جنگ کا سب سے اہم پوائنٹ مانا جاتا ہے، بلکہ جنگ کا ایک موڑ مانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جیسے حالات پیدا ہوئے تھے، جو سچویشن تھی، کوئی بھی انسان ہوتا، کوئی بھی جنگ کا لیڈر ہوتا، وہ گھبرا کر اپنی جان بچانے کی خاطر تھوڑا بہت پیچھے ضرور ہٹتا، یا پھر اس کا گھوڑا یا جو ہاتھی ہوتا وہ تو بھاگنے ہی لگتا۔ مگر یہاں پر اورنگزیب عالمگیر نے ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایون جب ایک لمحے کو اورنگزیب عالمگیر کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ نہیں تو ان کا ہاتھی وہاں سے ہل ڈل جائے گا یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، تو فوراً ہی انہوں نے اب اپنے ہاتھی کے پیروں کو زنجیروں سے بندھوا دیا تاکہ کسی بھی بڑے خطرے یا گھبراہٹ کی صورت میں وہ وہاں سے ہل ہی نہ سکے، کیونکہ مدمست ہاتھی یا کسی بھی دوسرے بڑے حملے کی وجہ سے بھی چاہے پیچھے خود اورنگزیب عالمگیر ہٹتے یا ان کا ہاتھی پیچھے ہٹتا، دونوں ہی صورتوں میں ان کی فوج کا مورال ٹوٹ جاتا۔ بلکہ اتہاسکاروں نے تو لکھا ہے کہ اس جنگ میں ایک اور بھی ایسا موقع آیا تھا کہ جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی جنگی سوجھ بوجھ نظر آتی ہے، کیونکہ ایک بار شاہ شجاع کے تگڑے حملے کی وجہ سے جو اورنگزیب عالمگیر کی فوج کا بایاں فلینک تھا وہ ٹوٹنے لگا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر جو سینٹر میں تھے وہ بآسانی مدد کے لیے جا سکتے تھے اور مدد کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سینٹر میں ہی بالکل سیدھا جمع رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کو پتا تھا کہ اگر ان کا ہاتھی ذرا سا بھی ادھر ادھر مڑا تو پیچھے کی فوج کو یہ سندیش جائے گا کہ شاید اورنگزیب عالمگیر نے واپس ہونے کا یا پھر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی لیے خود مدد کو جانے کی بجائے اورنگزیب عالمگیر نے لیفٹ اور رائٹ کی جو لیڈرشپ تھی اس کو میسج بھجوایا کہ ہر حال میں مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ دوسری طرف شاہ شجاع نے بالکل انہی معاملوں میں ہی غلطیاں کر ڈالیں، اسی لیے شروع میں جو مومنٹم ملا تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا اور اب اورنگزیب عالمگیر کی فوج شاہ شجاع پر بھاری پڑنے لگی۔ اورنگزیب عالمگیر کی فوج کی خطرناک توپیں کہ جو آلریڈی شاہ شجاع کی آدھی فوج کو ختم کر چکی تھیں، ان سے بچنے کے لیے ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب ہاتھی کے بہت اوپر بیٹھے ہوئے شاہ شجاع نے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ شاہ شجاع کی بہت بڑی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ جیسے ہی عام فوجیوں نے اوپر موجود ہاتھی کو خالی دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید شاہ شجاع یا تو مارا جا چکا ہے یا پھر بھاگ چکا ہے۔ حالانکہ بعد میں شاہ شجاع نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی بھی، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی، کیونکہ بچے کچے جو سپاہی تھے وہ پہلے ہی بھاگنے لگے تھے۔ فوج کی ٹکڑیوں کے جو سپہ سالار تھے ان میں سے جس کو بھی جہاں پر موقع ملا وہ ادھر کو بھاگ نکلا۔
اور اس طرح سے خجوا کی اس جنگ میں ملی ہوئی جیت نے اب مغل سلطنت کی گدی کے لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا راستہ صاف کر دیا تھا، کیونکہ سارے ہی دعوے دار راستے سے ہٹ چکے تھے۔ حالانکہ شاہ شجاع نے اس کے بعد بھی میر جملہ کے ساتھ ایک اور جنگ کی تھی، لیکن اس جنگ میں بھی شاہ شجاع کو ہار ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجتاً اس بار تو شاہ شجاع کو پورا بھارت ہی چھوڑ کر آج کے برما کے علاقے میں پناہ لینی پڑی تھی۔ تو ساتھیو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے شاہ شجاع سے لڑائی کرنے کے وقت اس کی جو رننیتی تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی، اور وہ اپنے سینکوں کو اتنے بہترین طریقے سے سجایا تھا، اور کیسے انہیں ایک لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ وہ خود جنگ میں جا کر ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ اسی کارن سے وہ کسی جنگ میں ہارے نہیں۔ ساتھ میں ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا کہ پہلے کے دور میں گدی کے لیے کس طرح سے آپسی بھائیوں کے بیچ بھی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ آپس میں بھائی بھائی میں گدی کو پانے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک یہ بھی چیز دیکھا گیا کہ دوست جو پیچھے رہتے ہیں زیادہ تر وہ ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے سینک ہمیشہ اپنے آپ کو سترک اور اسٹرانگ رکھتے ہیں، ساتھ میں چوکنا رہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔